السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مہاراجہ سہیل دیو اسٹیٹ یونیورسٹی اعظم گڑھ کے اردو کے سلیبس کے بارے میں، جو ایم اے اردو سیمسٹر چوتھا پیپر فرسٹ اے ہے۔ اس کا عنوان ہے مرزا غالب تفصیلی مطالعہ۔ اس پیپر میں 5 یونٹس ہیں اور 5 یونٹس میں 4 ٹاپک ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی یونٹ میں جو ٹاپکس ہیں ان میں ہے مرزا غالب حیات اور شخصیت، یعنی کہ مرزا غالب کی زندگی کیسی رہی ہے اور ان کا کردار کیسا رہا ہے، یعنی ان کا ویکتتو یعنی شخصیت۔ دوسرا ٹاپک ہے عہد غالب کے سیاسی اور تہذیبی حالات، یعنی کہ پولیٹیکل ایشوز کیا تھے اس وقت اور کلچرل ایشوز کیا تھے، تہذیب یعنی کلچر۔ تیسرا ٹاپک ہے غالب اور معاصرین غالب، یعنی غالب کے زمانے میں اور بھی کون سے ادیب تھے، جیسے ذوق تھے، مومن تھے۔ پھر ہے غالب کی ابتدائی نشو و نما، غالب کی پیدائش کے بعد ان کی نشو و نما کیسے ہوئی، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی۔ پھر دوسری یونٹ میں آتے ہیں اردو غزل میں غالب کی انفرادیت۔ اردو ادب میں غالب کی انفرادیت یعنی کہ غالب کیسے الگ ہیں اردو ادب میں، کیوں اسپیشل ہیں، یا ان کی کیا خاصیت ہے۔ پھر ہے غالب کی غزل گوئی، غالب کی غزل گوئی کیسی ہے، وہ غزلیں کیسی لکھتے ہیں۔ غالب کی قصیدہ گوئی، غالب قصیدہ کیسے لکھتے ہیں۔ غالب کا تصور عشق، یعنی غالب عشق کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا تصور ہے ان کا۔ پھر تیسری یونٹ آتی ہے غالب اور جدید غزل کی آہٹ، کسی کے بھی آنے سے پہلے اس کی آہٹ آتی ہے، تو اسی طرح غزل کے آنے سے پہلے اس غزل کی آہٹ آئی ہے۔ جدید غزل یعنی کہ جو آج کی غزل ہے، یعنی کہ ماڈرن غزل کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جدید غزل کی جو آہٹ ہے، یعنی اس کی جو شروعاتی نقوش ہیں، وہ غالب کے زمانے میں نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ غالب کی شاعری میں شوخی و ظرافت، شوخی و ظرافت یعنی کہ غالب جو تھوڑی بہت شرارتیں کرتے ہیں اپنی غزلوں میں، جو تھوڑی ہنسنے لائق باتیں ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں طنز کہتے ہیں، طنز جو ان کی غزلوں میں ملتا ہے، کچھ سوشل ایشوز پر، پولیٹیکل ایشوز پر، یا پھر ریلیجیس ایشوز پر بھی غالب کے کچھ طنز ہیں۔ پھر ہے غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ ایک غزل کا حصہ ہے لیکن یہ ٹاپک بھی ہے کہ غالب کا انداز بیاں اور ہے، اس کا کیا معنی ہے، یعنی کہ غالب جو الگ ہے ان کا غزل کہنے کا طریقہ زمانی اعتبار سے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے، یعنی غالب کیوں یونیک ہیں۔ پھر ہے غالب کا فن اور فلسفہ، غالب کا فن یعنی غالب کا آرٹ کیسا ہے، غالب کی کلا کیسی ہے، غزلوں کو کہنے کا طریقہ کیسا ہے، یا پھر ان کا کچھ بھی ادب میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ کیسا ہے۔ اور فلسفہ یعنی کہ ان کے خیالات کی جو تربیت ہے وہ کیسی ہے، ان کے خیال کیسے ہیں۔ پھر ہے غالب کی مکتوب نگاری، یعنی غالب خطوط کیسے لکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ان کے خطوط بہت اچھے ہیں، اس میں وہ ایسے خطوط میں بیان کرتے ہیں اپنی باتوں کو، جیسے لگتا ہے کہ کوئی سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ پھر ہے غالب اور بنارس کا سفر، غالب نے بنارس کا سفر کیا، اس سفر کے بارے میں۔ غالب اور کلکتے کا سفر، غالب نے کلکتہ میں جو گل کھلایا، یعنی کہ گل کھلایا جو کام کیا۔ آپ اسے غلط بھی مت لے لینا، ویسے غالب ہے، چلتا ہے ان کے یہاں سب کچھ۔ غالب اور رامپور کا سفر، ہاں رامپور میں ایک پھول کھلا تھا، رامپور میں سر سید کے ساتھ ان کا ایک قصہ ہے۔ پھر 5 یونٹ میں آتے ہیں غالب کے اہم ناقدین، یعنی کہ غالب پر جن لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، کچھ اہم لوگ ہیں۔ اور پھر ہے غالب کے ادبی مارکے، یعنی غالب نے کن کن میدانوں میں اپنی تباہ آزمائی کی ہے، جیسے کہ قصیدہ گوئی ہے، غزل گوئی ہے، مرثیہ گوئی ہے۔ پھر ہے لطائف غالب، یعنی غالب کے بارے میں جتنے لطیفے مشہور ہیں۔ لطیفے یعنی وہ کہانیاں ہیں جن کو سننے میں مزہ آتا ہے، ہنسی آتی ہے، جیسے یہ گدھا اور آم کی کہانی ہے کہ غالب بیٹھے تھے، دوست کے ساتھ آم کھا رہے تھے، دوست نے کہا گدھے آم نہیں کھاتے، تو مرزا غالب نے کہا صحیح بات ہے، گدھے آم نہیں کھاتے۔ تو ایسے ہی لطیفے ہیں۔ پھر ہے تصانیف غالب کا مطالعہ، یعنی غالب کی جو تصنیف ہیں، جو کریشنز ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا پورا سلیبس ہے۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔